میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فیضان صدیقی اکبر کتاب میرے ہاتھ میں ہے، یہ 500 کتابوں سے ماخوذ ہے، یہ 500 کتابوں سے یہ کتاب اخذ کی گئی۔ مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو لینے کی، پڑھنے کی، عمل کرنے کی، اور جو باتیں اس میں دوسروں تک پہنچانے والی ہیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو درود پاک کی فضیلت تفسیر در منصور کے حوالے سے لکھی ہوئی، صفحہ نمبر 13 پر وہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت میں حاضر تھا، ایک شخص نے سلام پیش کیا، آپ نے جواب ارشاد فرمایا، اور پھر رخ مصطفیٰ نکھر گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آنے والے کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ جب اس شخص کی حاجت پوری ہو گئی تو وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ شخص ہے جس کی ایک نیکی روزانہ آسمان کی طرف بلند کی جاتی ہے۔ اور وہ ایک نیکی کیسی ہے؟ سنیے، وہ نیکی تمام زمین والوں کی نیکی کی طرح ہے۔ میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، یہ شخص روزانہ مجھ پر ایک درود پاک پڑھتا ہے، وہ ایسا درود پاک ہے جو تمام مخلوق کے برابر ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا درود ہے؟ فرمایا، وہ کہتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی عدد من صلی علیہ من خلقک، وصلی علی محمد النبی کما ينبغی لنا ان نصلی علیہ، وصلی علی محمد النبی کما امرتنا ان نصلی علیہ۔ آئیے یہ درود پاک جو تمام مخلوق کی نیکی کے برابر ہے، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد النبی عدد من صلی علیہ من خلقک، وصلی علی محمد النبی کما ينبغی لنا ان نصلی علیہ، وصلی علی محمد النبی کما امرتنا ان نصلی
علیہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ۔ تو سب سے بنیادی نیت ہے اللہ تعالیٰ کی رضا۔ تو نیت کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ دوران بیان اول تا آخر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا، دوزانوں بیٹھ کر سنوں گا، جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں۔ اس میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ علم دین کی تعظیم۔ اور اگر کوئی تکلیف ہے نہیں بیٹھ سکتا تو جتنی دیر بیٹھ سکتا ہے بیٹھ جائے، پھر جس طرح آسانی ہو ویسے بیٹھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا مبارک نام آئے گا تو عز و جل کہوں گا۔ پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک آئے گا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی درود پاک پڑھوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آئے گا، ذکر آئے گا، رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا۔ کسی بزرگ کا تذکرہ ہوا تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ اہم مدنی پھول لکھوں گا، جن کے پاس لکھنے کا سامان ہے وہ یہ نیت کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3581۔ حجت اللہ علی العالمین اور کرامات اولیاء میں بھی یہ کرامات میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی لکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی ہمارے آقا صدیق اکبر کے شہزادے، ہمارے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی، آپ کے والد صحابی، آپ کے بچوں کی امی صحابی، آپ کے بیٹے صحابی اور آپ کی شہزادیاں صحابی۔ چنانچہ آپ کے شہزادے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت سے 3 مہمانوں کو گھر لائے اور خود دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت پر انوار میں حاضر ہو گئے اور گفتگو میں مصروف رہے، یہاں تک کہ رات کا کھانا آپ نے دسترخوان نبوت پر کھا لیا۔ بہت زیادہ رات گزرنے کے بعد مکان عالی شان پر تشریف لائے۔ بچوں کی امی نے عرض کی کہ آپ اپنے گھر پر مہمانوں کو بلا کر کہاں غائب رہے؟ فرمایا کیا اب تک تم نے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا؟ عرض کی کھانا پیش کیا، مگر انہوں نے صاحب خانہ کی غیر موجودگی میں کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شہزادے حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراضی کا اظہار فرمایا۔ پھر آپ مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ مہمانوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ مہمانوں کا بیان ہے جب ہم کھانے کے برتن میں سے لقمہ اٹھاتے، جتنا کھانا ہاتھ میں آتا اس سے کہیں زیادہ کھانا برتن میں نیچے سے ابھر کر بڑھ جاتا۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو کھانا کم ہونے کے بجائے برتن میں پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے متعجب ہو کر تعجب میں اپنے بچوں کی امی سے فرمائی کیا معاملہ ہے کہ برتن میں کھانا پہلے سے کچھ زیادہ نظر آتا ہے؟ قسم کھا کر عرض کی واقعی یہ کھانا تو پہلے سے 3 گنا بڑھ چکا ہے۔
میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کھانے کو اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لے کر حاضر ہو گئے۔ صبح ہوئی، اچانک مہمانوں کا ایک قافلہ دربار رسالت میں آیا۔ اس قافلے میں 12 قبیلے اور 12 سردار تھے۔ ہر سردار کے ساتھ بہت سارے دیگر سوار تھے۔ ان سب لوگوں نے یہی کھانا کھایا اور قافلے کے تمام سردار، تمام مہمانوں کا گروہ اس کھانے کو شکم سیر ہو کر کھا گئے، آسودہ ہو گئے، لیکن پھر بھی اس برتن میں سے کھانا ختم نہ ہوا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان علی شان میں جو منقبت لکھی آئیے ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھتے ہیں۔ بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر صدیق۔ ہمارے آقا صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ بہتری بھی آپ پر فخر کرتی ہے۔ بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر صدیق، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور۔ سرور کا کیا مطلب ہے؟ سردار، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارے آقا صدیق اکبر وہ سردار ہیں کہ سرداری بھی ان پر ناز کرتی ہے۔ بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر صدیق، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق، جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق۔ چمنستان نبوت کی بہار اول، چمنستان نبوت کی بہار اول، گلشن دی کے بنے پہلے گلے تر صدیق، گلشن دی کے بنے پہلے گلے تر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت کا بیان آپ نے سنا کہ کھانا سب نے کھایا، ختم نہ ہوا، بارگاہ رسالت میں آیا، قبیلوں نے کھایا، سرداروں نے کھایا، کھانا پھر بھی ختم نہ ہوا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے آقا صدیق اکبر مہمان نواز بہت تھے، مہمان نوازی کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ مہمان آتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ اپنا رزق لے کر آتا ہے، وہ ہم سے تھوڑی کھائے گا، جو اس کے مقدر کا وہ کھائے گا۔ اچھا کھائے گا اپنے مقدر کا اور ہمارے لیے ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ جس گھر میں مہمان آتا ہے رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جس گھر میں مہمان آتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اس سب کا ثواب میزبان کو دیا جاتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ مہمان نوازی کرنی چاہیے۔
اور اگر قریبی رشتہ دار ہے پھر تو اور بھی زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے خون کا رشتہ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، ماموں ہے، پھپھی ہے، خالہ ہے، نانا ہے، دادا ہے، نانی ہے، دادی ہے، تو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی تو اور بھی زیادہ خدمت کرنی چاہیے۔ تو مہمان آئے تو گھبرانا نہیں چاہیے، تکلف بھی نہیں کرنا چاہیے، جو ہے کھلانا چاہیے۔ اللہ نے توفیق دیا ہے تو خوب خرچ کر کے کھلائیں، اچھے اچھے کھانے کھلائیں۔ تو ہمارے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ مہمان نواز تھے اور اللہ کی بارگاہ میں بہت مقام رکھنے والے اور با کرامت تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسی کیسی کرامتیں عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ تاریخ الخلفاء حجت اللہ علی العالمین، کرامات اولیاء اور موطا امام مالک، حدیث نمبر 1503 سنی۔ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مرض وفات میں اپنی شہزادی ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ محدثہ مفسرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی، بیٹی آج تک جو میرے پاس مال تھا وہ اب وارثوں کا ہو چکا، میری اولاد میں تمہارے 2 بھائی ہیں عبد الرحمن اور محمد، اور تمہاری 2 بہنیں ہیں، لہٰذا تم میرے مال کو قرآن پاک کے حکم کے مطابق تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ لے لینا۔ یہ سن کر ہماری امی جان جو کہ صدیق اکبر کی شہزادی ہیں، ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ حبیبہ حبیب خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ابا جان میری تو ایک ہی بہن ہے جن کا نام اسماء ہے، یہ دوسری بہن کون ہے؟ اب سنیے صدیق اکبر کی کرامت، سبحان اللہ۔ میرے آقا صدیق اکبر نے غیب کی خبر ارشاد فرمائی اور کہا کہ میری زوجہ بنت خارجہ جو حاملہ ہیں ان کے شکم میں لڑکی ہے، وہ تمہاری دوسری بہن ہے۔ آپ نے پیش کی بتا دیا کہ تمہاری بہن پیدا ہونے والی ہے، دیکھیں سبحان اللہ۔ اور اس حدیث پاک کے تحت حضرت سیدنا علامہ محمد بن عبد الباقی زرقانی علیہ رحمۃ اللہ الکوی تحریر فرماتے ہیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور لڑکی پیدا ہوئی اور ان کا نام رکھا گیا ام کلثوم۔ اس حدیث پاک کے تحت حضرت علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 کرامتیں ثابت ہوئیں۔ کتنی؟ کون کون سی سنیے؟ اول، آپ کو قبل وفات یہ علم ہو گیا تھا کہ میں جس مرض میں مبتلا ہوں اسی مرض میں دنیا سے کوچ کر جاؤں گا، یہ پہلی کرامت ہے آپ کی۔ اور آپ نے بوقت وصیت یہ فرمایا کہ میرا مال آج میرے وارثوں کا مال ہو چکا، آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ میں دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں۔ نمبر 2 کہ حاملہ کے شکم میں لڑکی ہے یا لڑکا، اور دونوں باتیں کیا ہیں؟ غیب ہیں۔ تو بلا شبہ بالیقین پیغمبر کے جانشین حضرت امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 عظیم الشان کرامتوں کا ظہور ہوا، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کرامت کیا ہے؟ اس کی تعریف، کرامت کسے کہتے ہیں؟ آپ کو میں بہار شریعت سے پیش کرتا ہوں۔ بہار شریعت کا صفحہ نمبر ہے 58 جلد اول، اس میں کرامت کی تعریف مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں،
نبی سے جو بات خلاف عادت قبل نبوت ظاہر ہو اس کو ارہاس کہتے ہیں، ولی سے جو ایسی بات صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، عام مومنین سے جو صادر ہو اسے معونت کہتے ہیں، بے باک فجار یا کفار سے اس کے موافق ظاہر ہو اسے استدراج کہتے ہیں، اور ان کے خلاف ظاہر ہو تو اہانت کہتے ہیں۔ خلاف عادت بات جو کسی ولی سے ظاہر ہو اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ خلاف عادت۔ بھی عام طور پر بغیر کسی آلے کے یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ حاملہ کے شکم میں کیا ہے، لیکن آپ نے بتا دیا صدیق اکبر نے، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت تو یہ الٹرا ساؤنڈ اور یہ ترکیبیں تو نہیں تھی نا، آپ نے بغیر کسی آلے کے اللہ کی عطا سے آپ نے بتا دیا کہ بنت خارجہ کے حمل میں لڑکی ہے، اور یہ میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت تھی، اور آپ کی یہ کرامت بھی تھی کہ آپ نے قبل از وقت یہ بتا دیا کہ اسی مرض میں مجھے دنیا سے پردہ کرنا ہے۔ اچھا، سورہ لقمان میں ہے یعلم ما فی الارحام، ترجمہ کنز الایمان، جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، صدیق اکبر نے تو بتا دیا۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی اپنی عقل سے، کوئی اپنی فہم سے، کوئی اپنی سمجھ سے نہیں جان سکتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو چاہے بتا دے تو وہ بتا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انبیاء کرام وحی کے ذریعے، اولیاء امت کشف کے ذریعے، کرامت کے طور پر اللہ تعالیٰ کے بتائے سے یہ جان لیتے ہیں کہ ماں کے شکم میں لڑکا ہے یا لڑکی۔ اب اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ ذاتی ہے، ذاتی، ٹھیک ہے، اور ازلی یعنی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، ابدی ہمیشہ رہے گا، اور قدیم ہے، یعنی ایسا نہیں کہ پہلے نہ تھا بعد میں ہوا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں سب قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں۔ انبیاء کرام کا علم کیا ہے؟ عطائی۔ اولیاء کا علم کیا ہے؟ عطائی، اللہ نے دیا ہے، اور اس لیے ان دونوں میں فرق ہے۔ تو اولیاء جو بھی غیب کا علم، یہ بھی پتہ چلا کہ اولیاء غیب کا علم بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف نبی نہیں جانتے، اولیاء بھی جانتے ہیں، مگر یہ اولیاء ہوں یا انبیاء ہوں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہی جانتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر صدیق، بے گماں شم نبوت کے آئینے چار۔ نبوت کی شمع ہے، اس کے آگے آئینے ہیں، کتنے؟ 4۔ کون کون سے؟ یعنی عثمان و عمر حیدر و اکبر صدیق، یعنی عثمان و عمر حیدر و اکبر صدیق، بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر، تو ہے آزاد سکر سے تیرے بندے آزاد۔ کون آزاد ہے؟ صدیق اکبر۔ سکر سے، سکر یعنی جہنم سے، عتیق من النار، آقا نے فرمایا کہ تم جہنم سے آزاد ہو۔ تو صدیق اکبر جہنم سے آزاد، اور آپ کے بندے یعنی آپ کے غلام، آپ کے ماننے والے، آپ کے چاہنے والے بھی انشاءاللہ ان کے صدقے میں جہنم سے آزاد ہو جائیں گے۔ تو ہے آزاد سکر
پہ کرے فخر وہ بہتر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کیا شان ہے ہمارے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ایک اور کرامت سنیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اب عرب کے قبیلے مرتد ہو گئے، بہت سے۔ مرتد کسے کہتے ہیں؟ جو اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پھر جائے، ٹھیک ہے؟ اور کفار کی قسموں میں یہ سب سے بدتر کافر ہے جو مرتد ہو جائے۔ جو اسلام قبول کر کے اسلام سے پھر جائے یہ بدترین کافر ہے۔ ایک قبیلہ کندہ بھی تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان قبیلے والوں سے جہاد فرمایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا تو بہت سارے لوگ کفر کی طرف چلے گئے۔ میرے آقا صدیق اکبر نے اس وقت مشکل وقت میں ان مرتدین کے ساتھ جہاد فرمایا، الحمدللہ۔ بہرحال مجاہدین اسلام نے کندہ قبیلے کے سردار اشعث بن قیس کو گرفتار کر لیا، لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر اسے امیر المؤمنین کی بارگاہ میں پیش کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آتے ہی اشعث بن قیس جو قبیلے کا سردار تھا، اس نے بلند آواز سے اپنے جرم کا اقرار کیا، کیا مجھ سے غلطی ہوئی، توبہ کی اور سچے دل سے اسلام قبول کر لیا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کر اس کے قصور کو معاف فرما دیا۔ اور پھر کیا کیا آپ نے اس قبیلے کے سردار حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ تو مسلمان ہو گئے تھے، ان کے ساتھ اپنی بہن حضرت ام فردہ کا نکاح کر دیا اور بڑی عنایتیں کیں، بڑی نوازشات کیں۔ اب لوگ حیران کہ ابھی یہ مسلمان ہوا ہے، امیر المؤمنین سے بغاوت کرتا تھا، جنگ کرتا تھا، مجاہدین اسلام کو خون ناحق میں یہ مبتلا ہے، یہ خونخوار باغی، اتنا بڑا مجرم، اس کو نواز دیا۔ حضرت سیدنا اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ سچے مسلمان ثابت ہوئے، اسلام میں سچے ہوئے۔ عراق کی طرف جب جہادوں کا سلسلہ ہوا تو انہوں نے بڑے زبردست کارنامے کیے اور عراق کی فتح کا صحرا انہی کے سر پر سجا۔ فاروق اعظم کا دور آیا تو جنگ قادسیہ، قلعہ مدائن و جلولہ، نہاوند کی لڑائیوں میں بھی انہوں نے بڑے کارنامے دیے اور سرفروشی اور جاں بازی کی حیرت ناک مثالیں پیش کی۔ تو یہ سب دیکھ کر سب کو اعتراف کرنا پڑا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ کرامت نے، آپ کی نوری فراست نے حضرت سیدنا اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں چھپے ہوئے کمالات کو کئی سال پہلے ہی دیکھ لیا جو اوروں کو نظر نہیں آتے تھے۔ جبھی آپ نے نوازا، جبھی آپ نے عنایات فرمائی اور اپنی بہن کا نکاح ان کے ساتھ کیا۔ یہ میرے آقا امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی کرامت تھی۔ کیا شان ہے ہمارے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، سبحان اللہ، کہ آپ نے اپنی مومنانہ فراست سے پہلے ہی جان لیا کہ یہ شخص عام شخص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت دین کی خدمت لینی ہے۔ اور کس طرح نوازا اور کتنا
مقام عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نیکی کی دعوت کتاب میں امیر اہل سنت نے لکھا ہے، ترمذی شریف حدیث نمبر 3138، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ عز و جل کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ فراست کیا ہے؟ فراست کی تعریف نیکی کی دعوت کتاب میں صفحہ نمبر 370 پر امیر اہل سنت نے لکھا ہے، فراست کا معنی ہے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دلوں میں وہ چیز ڈالتا ہے جس سے انہیں بعض لوگوں کے حالات کا علم ہو جاتا ہے۔ یہ فراست ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے دل میں کوئی چیز ڈال دی جاتی ہے جس سے لوگوں کے حالات جو اولیاء کرام ہوتے ہیں جان لیتے ہیں، اس کو فراست کہتے ہیں۔ مزید سنتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفسر تھے، بہت سی احادیث آپ سے مروی ہیں، آپ با کرامت ولی اللہ بلکہ ولیوں کے سردار ہیں، انبیاء کے بعد افضل البشر ہیں، اور یاد رکھیے کہ علم انساب نسب ناموں میں بھی آپ ایکسپرٹ تھے، شعر و شاعری کے بھی ماہر تھے، اسی طرح خوابوں کی تعبیر بتانے میں بھی آپ ماہر تھے، کیوں نہ ہوتے کہ یار محبوب خدا ہیں۔ سارے اصحاب نبی تارے امت کے لیے، سارے اصحاب نبی تارے امت کے لیے، ان ستاروں میں بنے مہر منور صدیق، ان ستاروں میں بنے مہر منور، بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑے، بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑے، مصطفیٰ پڑھ کر گھر بار نچھاور صدیق، مصطفیٰ پڑھ کر گھر بار نچھاور صدیق، بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور کرامت سنیے جو کہ تفسیر کبیر میں درج ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو پاکیزہ جنازہ لے کر لوگ حجرہ منورہ کے پاس پہنچے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پورے انوار کے قریب۔ لوگوں نے عرض کیا السلام علیک یا رسول اللہ ھذا ابو بکر، یہ عرض کرتے ہی روضہ منورہ کا بند دروازہ از خود کھل گیا، سبحان اللہ، اور جو لوگ حاضر تھے سب نے غیبی آواز سنی، آواز آ رہی تھی ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے دربار میں داخل کر دو۔ اولیاء کرام کی کرامات ان کے جیتے جی بھی ہوتی ہیں اور پردہ فرمانے کے بعد بھی ہوتی ہیں، یہ بھی پتہ چلا۔ اور ہمارے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو اولیاء کے بھی سردار ہیں، کیوں نہ ہو کہ آپ یار غار ہیں، زیست میں موت میں اور
صبر میں ثانی رہی، ثانیت نعین کے اس طرح ہے مظہر صدیق بہتری، جس پہ کرے فخر وہ بہتر صدیق، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ قیصر روم سے جنگ کے لیے مجاہدین اسلام کی فوج روانہ فرمائی آپ نے۔ اس فوج کے سپہ سالار تھے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلامی فوج قیصر روم کی لشکری طاقت کے مقابلے میں بہت کمزور تھی۔ جب اسلامی فوج نے رومی قلعے کا محاصرہ کیا، گھیراؤ کیا، تو نعرہ بلند کیا، پتہ کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلمہ طیبہ کا نعرہ بلند کیا تو اس کی بابرکت آواز سے اس قلعے میں زلزلہ آ گیا اور پورا قلعہ مسمار ہو کر اس کی اینٹ سے اینٹ بج گئی، یعنی قلعہ ڈھہ گیا اور دم زدن میں قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ بھی میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے۔ کیوں؟ یہ کیسے آپ کی کرامت ہے؟ اس طرح کہ اس لشکر کا جو جھنڈا تھا، اس کا جھنڈا آپ نے مبارک ہاتھ سے باندھا تھا اور فوج کو فتح کی خبر اور خوشخبری سنا کر روانہ کیا تھا۔ بہتری جس پہ کرے ناز وہ بہتر صدیق، سروری ناز وہ سرور صدیق، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا شان ہے ہمارے آقا صدیق اکبر کی۔ اور آپ دیکھیں کلمہ طیبہ کی برکت بھی سامنے آئی۔ ہمیں بھی کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہنا چاہیے، اس کی بڑی برکت ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 99 مدنی پنصورہ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے بہرہ مند ہونے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا اے ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ تم سب سے پہلے یہ بات مجھ سے پوچھو گے، یعنی سب لوگوں سے پہلے تم پوچھو گے، کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں۔ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب ہوگا جو صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ ہاتھ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سنن ترمذی شریف حدیث نمبر 3601، آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جس بندے نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کرو۔ تجدید کرنا یعنی رینیول کرنا، اس کو تازہ کرنا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ اس طرح ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، ہر وقت پڑھتے رہیں، کم سے کم نماز کے بعد پڑھ لیں۔ کرامتیں تو اور بھی اس میں لکھی ہوئی ہیں، وہ مستقبل کے حالات آپ نے بتائیں، مدفن کے بارے میں غیبی آواز آئی، صدیق اکبر کا گستاخ بندر بن گیا،
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گستاخ خنزیر بن گیا اور صدیق اکبر کا ایک گستاخ کتا بن گیا، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے ادبوں سے بچائے، بے ادبیوں سے بچائے۔ اور یاد رکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں بکواس کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے اور جہنم میں لے جانے والے کاموں میں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کا عاشق رکھے، اولیاء کا عاشق رکھے، اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والا رکھے، انبیاء سے پیار کرنے والا رکھے۔ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہم کو اللہ سے پیار ہے۔ اچھے ماحول کی برکت ہے نا۔ انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کا تحفہ پیش کرنے کے لیے اگر 3 دن کے قافلوں کی نیتیں سب اسلامی میں کر لیں تو کیا بات ہے۔ روز فکر مدینہ کرنے کی نیت کر لیں تو کیا بات۔ اپنی عمر بھر کی نیکیاں بشمول آج کا اجتماع، یہ بھی نیکی ہے نا، اس کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ قبول کر لے اور بطفیل مصطفیٰ انبیاء صحابہ سب کو پہنچے، بالخصوص ہمارے آقا صدیق اکبر کو اس کا ثواب پہنچے۔ سب دل میں نیت کر لیں، پہنچ جائے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ پہنچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء سے محبت نصیب فرمائے، اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت نصیب فرمائے، بالخصوص خلفائے اربعہ جو ہیں خلفائے راشدین ان سے محبت نصیب فرمائے، بالخصوص یار غار و مزار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو جان نثار ہیں ان سے محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ